لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ حدیث نمبر 109 حضرت انس سے روایت ہے، میرے چچا انس بن نضر جنگ بدر میں غیر حاضر رہے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، پہلی جنگ آپ نے مشرکوں سے جو لڑی اس میں غیر حاضر رہا۔ اصل میں غزوہ بدر اچانک ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، لیکن وہاں ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کرنا پڑ گیا، ایسے حالات بن گئے تو بہت سے صحابہ اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ لڑائی کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت انس کے چچا انس بن نضر جنگ بدر میں حاضر نہ تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پہلی جنگ جو آپ نے مشرکوں سے لڑی میں اس میں غیر حاضر رہا، البتہ آئندہ اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے لڑائی کا موقع مجھے عطا فرمایا تو میں وہ کروں گا جو اللہ اسے دیکھے گا۔ ذرا دیکھیے ان کا یقین، دیکھیے اور ایمان دیکھیے۔ کہنے لگے اب اگر مجھے موقع ملا میں وہ کروں گا جسے اللہ دیکھے گا۔ ان کے دل میں بڑا جذبہ تھا اسلام کی خاطر جان قربان کرنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو کہنے لگے کہ میں وہ کروں گا جو اللہ دیکھے گا۔ جب احد والا دن ہوا تو مسلمانوں نے ابتدا میں اپنے مورچے چھوڑ دیے، شکست کھا گئے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، ان ساتھیوں نے جو کیا ہے ان سے میں تیری بارگاہ میں معذرت، اور ان مشرکوں نے جو کیا ہے اس سے میں اظہار برات کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے مسلمانوں نے فتح حاصل کی، فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے لگ گئے۔ دور سے خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ چٹان جو ہے وہ خالی ہے، انہوں نے اپنے 100 سواروں کے ساتھ حملہ کر دیا اور وہ مسلمان جو مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے ان پر بے خبری میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بہت سے صحابہ اپسٹ ہو گئے، میدان جنگ سے بھاگنے لگے، اور اس وقت یہ بات یہ کر رہے ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح دے دی تھی، تو یہ کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں اپنے یہ جو میرے مسلمان ساتھیوں نے کام کیا ہے اس سے معذرت کرتا ہوں، اور اس مشرکوں نے جو کیا ہے یعنی جو آ کے انہوں نے دوبارہ حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا ہے، میں اس سے اظہار برات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے۔ ان کا سامنا سعد بن معاذ سے ہوا تو ان سے کہا، سعد بن معاذ، رب کعبہ کی قسم، میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے بھی زیادہ قریب محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جنگ احد پہاڑ کے دامن میں تو ہوئی تھی، اسی لیے تو اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو کہ انصار کے سردار تھے ان سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، مجھے جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب سے اس سے بھی زیادہ قریب محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہا اور دشمنوں کی صف میں گھس گئے۔ حضرت سعد کہنے لگے، اللہ کے رسول، انہوں نے جو کیا وہ مجھ سے نہیں ہو سکا، یعنی اب وہ دشمنوں کی صف میں گھس گئے اور شہید ہو گئے۔ بلکہ ان کا کہنا اس وقت یہ تھا، صحابہ اس وقت گھبرا کے میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، یہ اس وقت کہہ رہے تھے موتوا علی ما مات رسول اللہ۔ اصل میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی شیطان نے پھیلا دی تھی، شہادت کی افواہ بھی شیطان نے پھیلا دی تھی۔ ابن کمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی اور شیطان نے آواز لگا دی، اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زخمی ہو کر گر پڑے تھے، بے ہوش پڑے تھے، ورنہ آپ اسی وقت ہی کوئی کام کرتے تو شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی۔ تو انہوں نے اس وقت یہ الفاظ کہے
کہ اگر اللہ کے رسول شہید بھی ہو گئے ہیں تو تم بھی اپنی جان اسی چیز پہ دے دو جس پر اللہ کے رسول نے جان دی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں اللہ کے رسول جب ہوش میں آئے تو آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے پھر اپنے لشکر کو آپ اپنے کیمپ میں لے گئے جو کہ پہاڑ کے اوپر والے حصے میں تھا، اور کفار کو میدان جنگ سے بھاگنا پڑا۔ تو یہ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے سے پہلے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اس بات پہ جان دو جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، انہوں نے جو کیا، یعنی جیسے کر کے انہوں نے جہاد کیا اور جیسے کر کے وہ بڑی جرأت کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، وہ مجھ سے نہیں ہو سکا۔ حضرت انس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ہم نے ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار کے اور نیزے کے اور تیروں کے زخم پائے، اور ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ قتل ہوئے پڑے تھے، مشرکین نے ان کا مسلح کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس جنگ میں مشرکین مکہ کی 15 عورتیں ساتھ آئی تھیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے جو مقتولین تھے ان کے ناک کان کاٹ دیے تھے۔ حضرت حمزہ کا بھی مسلح کیا گیا تھا، ان کا بھی مسلح کر دیا گیا تھا، اور یہ سارا انہوں نے اپنے غصے اس طرح نکالے تھے۔ انہیں کسی نے نہیں پہچانا، 80 زخم آئے ہوئے تھے، تلوار کے، نیزے کے، تیروں کے، اور ساتھ ہی ان کا مسلح بھی کر دیا گیا تھا۔ انہیں کسی نے نہیں پہچانا، صرف ان کی بہن نے انہیں ان کی انگلیوں کے پورے سے پہچانا۔ حضرت انس کہتے ہیں، ہم دیکھتے تھے یا گمان کرتے تھے کہ یہ آیت ان جیسے حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت سورہ احزاب کی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اور یہ آیت ختم اس طرح ہوتی ہے کہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کب موقع ملے اور وہ اسلام کی خاطر جان قربان کریں۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے اس ارادے میں، اپنی اس نیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو یہ شان کس کی تھی؟ یہ آیت کس کے حق میں اتری تھی؟ یہ آیت حضرت انس بن نظر کے حق میں اتری تھی، جن کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم تھے اور جن کو پہچانا نہیں جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے حق میں آیت اتاری، اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا۔ اس حدیث میں صحابہ کریم کے شوق شہادت اور جنت کے لیے کوشش کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اپنے طور پر خیر کے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کرنا اور اس پر عمل کرنے کی موٹیویشن دی گئی ہے۔ صحابہ اس طرح نیکی کے اعمال پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 110، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری سے روایت ہے، جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ہماری غربت کا حال یہ تھا کہ ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے، محنت مزدوری کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا اور بہت ساری چیزوں کا صدقہ کیا، تو منافقین نے کہا یہ ریاکار ہے۔ اصل میں یہ غزوہ تبوک کے حالات۔ غزوہ تبوک میں دشمن کون تھا؟ دنیا کی سپر پاور، جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ مسلمان انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ 30,000 کا لشکر تو تیار کر لیا گیا، لیکن حالت یہ تھی کہ 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی، اور خوراک کا حال میں آپ کو بتا دوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، لوگوں کو روزانہ صرف ایک کھجور دی جاتی تھی، روزانہ صرف ایک کھجور دی جاتی تھی۔ پیدل چلنا تھا کیونکہ 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی، اور فاصلہ دور کا تھا۔ مقابلہ اس دور کے سپر پاور سے تھا، نہ کچھ کھانے کو، نہ پینے کو، اور نہ اسلحہ۔ لیکن اللہ کے رسول نے پھر ایسے حالات میں صدقے کے لیے صحابہ کو ترغیب دی۔ قرآن مجید میں آیات بھی نازل ہو گئیں۔ اب سارے صحابہ نے ان مواقع پر صدقہ کیا۔ حضرت ابو بکر اسی موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا سامان لے آئے، اور حضرت عثمان نے اس موقع پر بہت سا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے ڈال دیا۔ تو
غریب صحابہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ ابو عقیل ایک صحابی تھے، انہوں نے ساری رات مزدوری کی اور مزدوری کر کے انہیں 2.5 کلو کھجوریں ملی۔ انہوں نے آدھی اپنے گھر والوں کو کھانے کے لیے دیں کیونکہ گھر والے بھی بھوکے تھے، اور آدھی انہوں نے اس تبوک فنڈ میں دے دی۔ تو منافقین نے کہا یہ شخص ریاکار ہے۔ ایک اور شخص آیا، اس نے بھی صدقہ کیا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس صدقے سے بے نیاز ہے، یعنی اتنے تھوڑے سا صدقہ جو کہ 2.5 کلو کا ہوگا، اللہ کو اس کی کیا ضرورت۔ یہ منافقین لوگوں کو باتیں بنا رہے تھے۔ جو زیادہ صدقہ کرتے تھے ان کو کہتے تھے یہ ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، اور جو تھوڑا صدقہ کرتے تھے ان کو یہ باتیں بناتے تھے کہ اللہ کو اس صدقے کی کیا ضرورت، اور یہ اتنے سے صدقے کے ساتھ، یہ 2.5 کلو کھجوروں کے ساتھ خیر سے دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ یہ آیت سورہ توبہ کی ہے۔ وہ لوگ جو کہ خوشی سے خرچ کرنے والوں کو تانے دیتے ہیں مومنوں میں سے صدقوں کے بارے میں، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی طاقت یعنی محنت اور مزدوری کے مطابق تھوڑا سا صدقہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو محنت اور مزدوری کر کے تھوڑا سا صدقہ کیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے لا کے دیا تو انہوں نے یہ جو 1.25 کلو کھجوریں تھیں، آدھا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کے ڈھیر کے سارے اوپر تبرک کے لیے پھیلا دیا۔ اللہ تعداد نہیں دیکھتا، اللہ مقدار نہیں دیکھتا، اللہ وہ دل دیکھتا ہے، اللہ وہ جذبہ دیکھتا ہے، اللہ وہ تقوی دیکھتا ہے، اللہ وہ نیت دیکھتا ہے، جس کے ساتھ ابو عقیل نے اپنے بچوں کو آدھا کلو دے دیا اور آدھا کلو لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ صرف قبول کیا بلکہ سارے ڈھیر کے اوپر تبرک کے طور پر پھیلا دیا۔ تو یاد رکھیے، اللہ کو ہماری طاقتوں کا بھی پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتوں کا بھی علم ہے۔ حدیث نمبر 111 سعید بن عبدالعزیز ربیہ بن یزید سے روایت ہے، وہ ابو ادریس خولانی سے، اور وہ ابو ذر جندب بن جنادہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ پھر حدیث آ گئی، حدیث قدسی، جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، رحم ضرور فرما دیتے، مہربانی ضرور کر دیتے، ایک نیکی کا بدلہ 100 700 بلکہ سے زیادہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ ایک برائی کا بدلہ صرف ایک ہی دیتے ہیں، وہ ظلم نہیں کرتا، رحم ضرور کر دیتا ہے۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کو جن کو میں کھانا عطا کر دوں، تو تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ حقیقت میں اللہ جس کو چاہتا ہے تو کھلاتا ہے۔ میں نے امیر لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر سے منع کیا ہوتا ہے تم یہ نہیں کھا سکتے، تم وہ نہیں کھا سکتے، یا ان کا معدہ جو ہوتا ہے ہضم کرنے سے عاری ہوتا ہے، وہ کھا ہی نہیں سکتے، کھائیں تو الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو جسے اللہ کھلاتا ہے وہ کھا سکتا ہے، جسے اللہ نہیں کھلاتا وہ نہیں کھا سکتا۔ تو میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں، تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو، میں جن کو لباس پہنا دوں وہ ننگا نہیں ہے، بس تم مجھ سے ہی لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو میرے سے ہی بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی ہمیں پہناتا ہے، اللہ ہی گناہ معاف کرتا ہے۔ تو اللہ ہی سے ہر چیز اللہ ہی سے مانگیے، اللہ سے بخشش مانگیے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور تم مجھے نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اندر طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی انسانوں پر بیسڈ نہیں ہے۔ عمران خان کو لوگ ووٹ نہ دیں تو وہ وزیر اعظم نہ بنے، سینٹ میں اتنے لوگوں کے اگر نہیں ملتی، فیور نہیں ملتی تو فلاں سپیکر نہیں بن سکتا۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ اپنے اندر طاقتور ہے، اس کی بادشاہی اس کے اپنے اندر ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی حزب اقتدار کی اور نہ کسی حزب اختلاف کی. وہ اپنے اندر طاقتور ہے. تم مجھے نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہو نہ نفع پہنچا سکتے ہو. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جن سب تمہارے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو یہ چیز میری بادشاہی میں اضافہ نہیں کرتی. تم سارے لوگ جو ہو سب سے متقی آدمی کی طرح ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا. اور اگر اے میرے بندو، تمہارے انسان اور جن تمہارے سب سے زیادہ فاجر آدمی کی طرح ہو جائیں تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کرتی. ذرا سوچے ان باتوں کو. اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر میرے سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کے عطا کرنے کے مطابق دے بھی دوں، میں ہر ایک کو اس کے سوال کرنے کے مطابق دے بھی دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں صرف اتنی کمی آتی ہے جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں آتی ہے. میرے خزانے اتنے بڑے ہیں، میں زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ہوں. تم سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، تمہارے انسان، تمہارے جن، تمہارے چھوٹے، تمہارے بڑے، تمہاری عورتیں، تمہارے مرد، تمہارے بیمار، تمہارے صحت مند، سب کھڑے ہو جائیں اور میرے سے مانگیں، اور میں جو وہ مانگیں میں اتنا ان کو دے بھی دوں. تو تب بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو اگر سمندر میں ڈالو. سمندر کو کیا کمی آتی ہے ایک سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے؟ ایک قطرہ پانی کا ہوگا جو اس کے نوک پر لگ جائے گا. تو میرے سوئی کا تو نوک پر ایک قطرہ ٹک جائے گا، اتنی کمی آ جائے گی سمندر کو. حالانکہ سمندر کو اس کمی سے فرق نہیں پڑتا. میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر کو اس سوئی کے ڈبونے سے آتی ہے. میں اتنے وسیع خزانوں کا مالک ہوں. میری عبادت کرنے والے اتنے ہیں، مجھے کسی کی عبادت کا، مجھے کسی کے گناہوں کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے کسی کی حمایت کا، مجھے کسی کی فرما برداری کا. میری بادشاہی ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے. اے میرے بندو، تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں اور تمہیں اس کا پورا بدلہ دیتا ہوں. جو بلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے نفس کو ملامت کرے. اصل بات ہے، اصل کیا ہے تعلق اللہ اور بندے کے درمیان؟ انسان کے اعمال. اگر انسان کو نیکی کی توفیق مل گئی اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور اگر کسی کو نیکی کی توفیق نہیں ملی تو یہ اس کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے نیکی کی توفیق دیتا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے نہ روٹی بند کرتا ہے، نہ پانی بند کرتا ہے، نہ سورج بند ہوتا ہے، نہ اولاد بند ہوتی ہے، نہ رزق بند ہوتا ہے. نیکی کی توفیق بند ہو جاتی ہے، نیکی کی توفیق بند ہو جاتی ہے. تو جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے. سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں ابو ادریس خولانی جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر جاتے. اس حدیث میں آپ یہ دیکھیے اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے خزانے، ان کا بیان ہے. ہر چیز صرف اسی سے مانگی جائے، ہدایت سے لے کے رزق تک ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں جن میں کبھی کمی نہیں ہوتی. اس کی بادشاہی اور حکمرانی اتنی مضبوط ہے کہ تمام کائنات کی مخالفت، تمام کائنات کی حمایت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. جب اتنا طاقتور ہے تو انسان کی بلائی اسی میں ہے کہ وہ اس کا بندہ بن کے رہے. انسان کی بلائی اسی میں ہے کہ وہ اس کا بندہ بن کے رہے اور اس سے دعا، استغفار اور اس کی رضا طلب کرتا رہے. نیا باب شروع ہو رہا ہے. اس کا عنوان ہے آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب دینے کا بیان. قال اللہ تعالی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں عمر نہ دی تھی کہ اس میں نصیحت حاصل کر لیتا جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا. حضرت ابن عباس اور دوسرے محققین کے نزدیک اس کے معنی ہیں کیا ہم نے تمہیں 60 سال کی عمر نہ دی تھی؟ بعض کے نزدیک 60 سال کی بجائے 18 سال اور بعض نے 40 سال کا ذکر کیا ہے.
اور جاکم نذیر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت انسان سے پوچھیں گے میں نے تمہیں عمر نہ دی تھی، تم نیکیاں کر لیتے، تم ہدایت حاصل کر لیتے، اور تمہارے پاس میں نے نبی بھی بھیجا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس زندگی میں کئی موقع آتے ہیں جب وہ اس کو ہدایت ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ جب بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر میچورٹی آتی ہے، اس کی عقل جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر سوچتی ہے، وہ ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ کون سا رستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں تقریباً 25 سال کی عمر جس میں انسان کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے ساتھ اس کا ماحول بدلتا ہے، ایک اور شخص اس کی زندگی میں آتا ہے، اس وقت بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیدھا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں انسان کی زندگی میں بہت سے اللہ موقع دیتے ہیں جب انسان کو ہدایت اور گمراہی میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے، واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ جس نے ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے وہ ان موقعوں سے حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر 60 سال کی عمر تو ہے، یہ حد ہے۔ جس شخص نے 60 سال کی عمر تک جس کو نیکی کی توفیق نہیں ہوئی تو پھر اس پر حجت پوری ہو گئی، اس پر حجت پوری ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ان تمام مرحلوں میں ہمیں ہدایت بھی دی تھی۔ پیدا ہوتے ہی قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہماری تربیت کے لیے موجود ہیں۔ تو جب 60 سال ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی موت کو اس نے اتنا مؤخر کر دیا کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اب اس میں اتمام حجت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر کسی فرد کو یا قوم کو سزا نہیں دیتے۔ جس شخص کو 60 سال کی عمر ملی لیکن وہ ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے غافل رہا تو اس کے پاس اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا جسے وہ پیش کر سکے۔ 60 سال کی عمر کے بعد تو انسان کو غفلت سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ ویسے تو دیکھو جی موت کسی وقت کی پابند نہیں ہے، بچے کو بھی آ جاتی ہے، جوانی کو بھی آ جاتی ہے، لیکن 60 سال کے بعد تو آپ دیکھیں بونس ہی ہوتا ہے۔ انسان اپنی اصل عمر گزار چکا ہوتا ہے، اصل عمر گزار چکا ہوتا ہے، اس کے بعد تو بونس ہے۔ انسان کو ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بھائی اسے فائدہ اٹھا کے نیکیاں کر لیں۔ حدیث نمبر 113 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، حضرت عمر مجھے بدر میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے صحابہ میں سے تھے، اللہ کے رسول کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن بہت ذہین و فطین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے۔ اسی لیے قرآن مجید کی پہلی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس ہی کی ہے۔ تو حضرت عمر ان کو کبار صحابہ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلا لیتے تھے اور بعض لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، تو حضرت عمر نے کہا، ان میں سے بعض نے گویا اس بات پر ناگواری محسوس کی اور کہا یہ ہمارے ساتھ کیوں شریک مجلس ہوتے ہیں جبکہ اس جیسے ہمارے بیٹے بھی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ابن عباس کی حیثیت اور مرتبہ کو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت عمر نے ایک دن مجھے بلایا اور مجھے ان شیوخ بدر کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک کیا، اور میرا خیال ہے اس دن مجھے بلانے کا مقصد ہی ان کو میری حیثیت دکھانا تھا۔ حضرت عمر نے شرکائے مجلس سے کہا تم اللہ کے اس قول سے کیا مراد لیتے ہو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں، جب اللہ کی مدد آئی اور مکہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تم اسے کیا مراد لیتے ہو؟ بعض نے کہا اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب اللہ ہماری مدد کرے اور ہمیں فتح سے سرفراز کرے تو ہم اللہ کی حمد کریں اور اس سے بخشش مانگیں۔ بعض ان میں خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا ابن عباس کیا تم بھی ایسے کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے، اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور
یہ آپ کی موت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ فتح اور نصرت آ جائے تو اے پیغمبر اپنے رب کی تسبیح اس کی خوبیوں کے ساتھ بیان کر اور اس سے اپنی لغزشوں کی معافی مانگ، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کی بابت میرا علم بھی وہی ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ تو حضرت عمر عبداللہ بن عباس کو اس لیے اپنی مجلسوں میں بلاتے تھے کہ ان کا دین کا فہم، قرآن کو سمجھنا بہت بڑے بڑے صحابہ سے زیادہ تھا۔ تو لہٰذا انسان کی قدر و قیمت صرف عمر کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ عقل و فہم اور علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایک چھوٹا بچہ بھی اپنے زمانے کے بزرگوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اسے اللہ کی تسبیح اور تحمید اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 115، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے پے در پے وحی نازل فرمائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے وقت آپ پر پہلے سے کہیں زیادہ وحی نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فتح مکہ پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ آپ کو حکم تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی آپ زیادہ تسبیح کریں، زیادہ استغفار کریں اور زیادہ حمد کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد آپ کی جو زندگی ہے وہ تھوڑی ہی باقی رہ گئی تھی اور آپ اس حکم پر واقعی عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہی پے در پے نازل ہونے لگ، زیادہ نازل ہونے لگ گئی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حدیث نمبر 116، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کو قیامت والے دن اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی ہوگی۔ انسان کا جو موت کا وقت ہے یہ بھی اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے۔ انسان دنیا میں جیسے عمل کرتا ہے ویسے ہی اعمال کے ساتھ اس کو موت آتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے، تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے اعمال نیک کریں، ہر وقت نیک عمل کرتے رہیں، تاکہ جب آپ کو موت آئے تو آپ نیکیاں کر رہے ہوں، آپ نمازیں ادا کر رہے ہوں، آپ صدقے دے رہے ہوں، آپ رکوع کر رہے ہوں، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہوں، آپ صلہ رحمی کر رہے ہوں، اور آپ دوسری نیکیوں سے اپنے میزان کو بھاری کر رہے ہوں۔ تو خاتمہ بالخیر انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، یہ خاص اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کو علم ہے اس نے انسان کو موت کب دینی ہے، کن حالات میں دینی ہے، کون سا عمل کرتے ہوئے دینی ہے۔ لیکن میں آپ کو دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی اس کو موت آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جی بینک لوٹنے گیا ہوگا، اب بینک لوٹتے وقت گارڈز نے اس پر گولی چلا دی، اس کی موت ایسے حالت میں واقع ہو گئی، تو بات ہے اس کی زندگی کا عمل کیا تھا کہ وہ بینک لوٹا کرتا تھا اور اسی پر اس کی موت آ گئی۔ ایک شخص نیکیاں کرتا رہتا ہے اور نیکیاں کرتے کرتے اس کو نماز کی حالت میں موت آ جاتی ہے، اس کو صدقہ کرنے کے بعد موت آ جاتی ہے، اس کو قرآن کی تلاوت کرتے موت آ جاتی ہے۔ تو یہ جیسے جیسے انسان کی زندگی گزرتی ہے ویسے ویسے اس کی موت آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے تحشرون کما تموتون، تمہارا قیامت کو حشر ایسی حالت میں ہوگا جیسی تمہاری موت ہوئی تھی، اور وتموتون کما تحیون، اور تمہاری موت ایسے ہوگی جیسے کہ تم زندگی گزارتے تھے۔ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسا قیامت کو حشر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حج کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اس نے اپنا احرام پہنا ہوگا، وہ لبیک پکار رہا ہوگا، وہ لبیک پکار رہا ہوگا۔
اسی طرح جو شخص شہادت کی موت اس کو ملے وہ قیامت والے دن حشر میں اس وقت اس کے خون جو ہے بہہ رہا ہوگا، اس کے زخم تازہ ہوں گے اور اس کا خون بہہ رہا ہوگا، ان کا رنگ خون کا ہوگا اور ان کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ تو لہٰذا جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت آتی ہے، اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی انسان کا حشر نشر ہوگا۔ میرے والد محترم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر، سجدے کے اندر ان کی روح قبض کر لی، حالانکہ کوئی موقع نہیں تھا۔ گھر سے عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے، کھانا کھا کر نکلے، گھر والے اپنی جگہ پر ابھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھانا کھا کے جلدی جلدی باجماعت نماز ان کی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ کوشش یہی ہوتی تھی کہ پہلی تکبیر میں جا کر ملے، کھانا کھاتے ہی جلدی جلدی دوڑتے دوڑتے چلے گئے۔ گھر میں 2-4 آدمی آئے ہوئے تھے ان سے ملنے کے لیے، ان سے یہ کہہ گئے کہ میں ابھی آتا ہوں۔ وہاں پہ گئے، پہلی رکعت میں جگہ ملی سب سے دائیں طرف، جو کہ بہترین جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے رکوع کیا، اور رکوع کھڑے ہو کر کیا۔ سجدے میں جب پہنچے ہیں تو پہلے سجدے کے بعد اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ ساتھ والے جو نمازی تھے انہوں نے ایک جھٹکا سا محسوس کیا، ان کے ساتھ تھے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ دوسرے سجدے میں بھی انہوں نے سر نہیں اٹھایا تو انہوں نے دوسری رکعت میں اپنی نماز توڑ دی، اور ایک اور نمازی جو آ رہا تھا ان کے ساتھ مل کے سجدے میں سے ان کو اٹھایا اور لے کر باہر صحن میں لے گئے۔ منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کی، ابھی اتنا کر ہی رہے تھے، عشاء کی نماز تھی، سارا دن آپ نے نمازیں پڑھی، سارا دن نیکیوں کے کام کیے، اور یہ آخری نماز تھی عشاء کی، پہلی رکعت تھی۔ بہرحال ابھی وہ پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں باہر لٹایا۔ نمازیوں میں سے ہی ایک شخص ڈاکٹر بھی تھا، نماز جلدی ختم ہو گئی، اس نے آ کے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ اپنا آخری سانس لے چکے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو خوش نصیبیاں ہیں یہ کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ والد محترم کا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی توفیق دی تھی کہ وہ قرآن کی تفسیر لکھیں، اور ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن جو کہ انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا، وہ آج بیت اللہ میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ سادہ قرآن جو کہ بڑا خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے، یہ میرے والد محترم کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ والد محترم کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی تھی کہ انہوں نے قرآن کی خطاطی کی، قرآن کا ترجمہ کیا، اور پھر قرآن ہی کی تفسیر کی۔ دن رات ان کے کام یہی ہوتے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے، جیسے عمل کرو گے، جیسی زندگی گزارو گے، ویسی موت آئے گی۔ جیسی موت آئے گی قیامت کے دن ویسا ہی حشر ہوگا۔ تو اس حدیث میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں نیکیاں زیادہ کرو تاکہ آپ کی وفات کا وقت اچھا آئے، آپ کا خاتمہ بالخیر ہو۔ خاتمہ بالخیر ہوگا، جیسا خاتمہ ہوگا ویسے قیامت والے دن حشر ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص اگر حج کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو قیامت والے دن وہ لبیک پکار رہا ہوگا۔ ایک شہید شہادت کے ساتھ اس کی جان اللہ کے سپرد ہوئی، قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور اس کا خون گواہی دے رہا ہوگا کہ اس شخص نے اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کی، رنگ خون کا ہوگا، خوشبو مشک کی ہوگی۔ اور میرے والد محترم اللہ نے چاہا تو سجدے میں اللہ کی تسبیحات کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر کرے، ہمیں بھی نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، جو اس باب کا اصل موضوع تھا، تاکہ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اور یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، انسان کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی موت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
مولاي صل وسلم دائما